اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے۔ کل ہم نے صرف ترجمہ پڑھا تھا سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کا، ٹھیک ہے، جس میں تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد، ایاک اس کا مطلب ہے صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک و اور ایاک صرف تیرے تجھ سے ہی، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ نون نعبد اور نستعین اس سے مراد ہم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں تمام چیزیں شامل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا نا عبدی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں صرف جو ہوں تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر نعبدو ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے زیادہ لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ بات ہو رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو صورت ہے سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ آدھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بیان ہے اور آدھی صورت میں دعا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایاک نعبد ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، نعبد تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، اصل اس کا میننگ یہ ہے۔ و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے گرامر پڑھی ہوگی، جن کو تھوڑی بہت عربک کا پہلے سے علم ہوگا، تو وہ لوگوں کو یہ تھوڑی سی اگر میں اس بات کو بڑھاؤں تو ان کو یہ تھوڑی سی زیادہ چیز سمجھ آئے گی، لیکن کوشش کریں کہ باقی بھی سمجھیں۔ قرآن پاک ساتھ لے کر بیٹھیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گا۔ دیکھیں ایاک اس کا مطلب ہے کہ تیری ہی، یہاں پر یہ لفظ بھی آ سکتا تھا نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الگ سے ایاک کا کہا کہ ہم صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی تو کسی سے بھی انسان سے ہم بات کر رہے ہوں تو ہم سب سے پہلے اپنی بات کرتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی بھی کچھ کہنا ہو کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں یا پھر میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو پہلے اپنا ذکر کیا ہے میں اور پھر آپ کا آیا، لیکن یہاں پر صورت میں دیکھیں ایاک کا پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہلے آیا ہے کہ صرف تیری ہی، نعبدو بعد میں ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ نعبدو کا اگر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مخصوص رکھا کہ عبادت اللہ سے کرنی ہے، مدد جو مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایاک صرف تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی نستعین مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اچھا، مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مدد نہ مانگی جائے کہ وہ نظر آئے کہ وہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو مدد ہم دنیا میں مانگتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں بھی دیکھیں فرمایا ہے آیت نمبر 2 میں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہاں سے اس مدد سے مراد شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مدد ایسے مانگنا ہے کہ ہم کسی کو کہنے بیٹھ جائیں، کوئی فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مدد مانگنے بیٹھ جائیں کہ تم ہی ہمارے مشکل کشا ہو، تم نے ہی ہمیں اولاد دینی ہے، تم نے یہ کرنی ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو توحید کی قسمیں بتاتی ہوں اور شرک کی بھی،
ٹھیک ہے، یہ تو بالکل شرک میں آ جائے گا کہ ہم کسی اور سے مانگنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ظاہری اسباب بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو اس سے علاج معالجہ کرواتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہوگی ہے، یہ پریشانی ہے تو دور کریں، تو وہ میڈیسن دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں ان کے پاس تو ظاہری اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ظاہری اسباب ہیں، لیکن کسی بھی فوت ہوئے ہوئے انسان کے پاس، اس کے پاس تو کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو اس سے مدد مانگنا، جو ان سے مدد مانگنا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہوگا۔ ابھی میں آپ کو توحید کی قسمیں بتاتی ہوں کہ کفار جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا مختلف جگہوں پر کہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ ابو جہل، ٹھیک ہے، کتنی ابو لہب آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ دیکھیں یہ کفار تھے اور کفر پہ ہی ان کی موت ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو اس ٹائم پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ان کا شرک تھا، اور کس طرح کا ان کا شرک تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے بھی تھے، عبادت بھی کر رہے تھے، اور لیکن پھر بھی انکار کر رہے تھے۔ تو میں آپ کو شرک کی بھی اقسام بتاتی ہوں، اور اس سے پہلے میں توحید کی اقسام بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسی کو الٹ کر لیں گے نا، توحید کو ہی، تو الٹ اگر اس کو لے جائیں گے تو وہ شرک آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو توحید کی اقسام ہے انہی کے ساتھ شرک کی اقسام بھی خود بخود واضح ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو توحید کی 3 قسمیں آپ لکھیں۔ توحید ربوبیت، اس کا مطلب ہے کہ جو صرف کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ اگر یہ قریش مکہ سے بھی پوچھا جائے نا، پوچھا جاتا تھا اس ٹائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم میں ارشاد ہے، ٹھیک ہے، مثلا فرمایا اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، جھٹ کہہ دیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ سورۃ یونس کی میں نے آیت نمبر 31 کا ترجمہ پڑھا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں جس سورت کا میں نام لوں، میری ویڈیو کو ادھر ہی سٹاپ کریں اور سورت نکال کر دیکھیں کہ کیا میں نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے، اس کو دلیل کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی آیت سے آپ کو دلیل دے رہی ہوں یا کسی حدیث سے، انشاءاللہ تعالیٰ حوالہ ساتھ ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ سورۃ زمر آیت نمبر 38 آپ نکال کر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں 2 آیتیں اور بتاؤں گی۔ سورۃ مومنون کی ہیں 84 اور 89، دیکھیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں، ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ تھا ان کو رزق اللہ دے رہا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو لے کر آتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، تو لیکن ان کا شرک کیا تھا، آگے جو 2 قسمیں میں پڑھا رہی ہوں اس میں وہ شرک کرنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ توحید کی اگلی قسم ہے توحید الوحیت، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں، ٹھیک ہے، کہ الہ کا مطلب ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، جس کو معبود مانا جائے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ٹھیک ہے، یہ توحید ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک الوحیت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے تھے۔ اب دیکھیں ہم عبادت کرتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہی عبادت نہیں ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا وہ بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے،
ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ عبادت میں آتی ہیں. خوف رکھنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے محبت کرنا، یہ بھی عبادت کے زمر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے قبروں کے آگے سجدہ کرنا، تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی ہی ذات اس کی مستحق ہے کہ ہم اسی کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے. تو وہ قبروں میں جو انسان دفن ہے ہم ان کو کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو سب سے عظیم انسان دنیا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے سجدہ کسی اور کے لیے، تو تو کسی قبر کے لیے، تو شاید اس قبر کے لیے ہوتا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. مشرکین مکہ کیا کرنے لگے تھے؟ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، قبر پرست بن گئے تھے. جتنے ان کے بزرگ فوت ہوتے تھے، بڑے کوئی عالم فوت ہو جاتے تھے، تو ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں پہ جا کے کھانے رکھ کے آتے تھے، اور اس کے علاوہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے. اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز آج ہم نے زمانہ جاہلیت کی طرح زندہ کر دی ہے. بہت سے لوگ اب یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہدایت دے سب کو. ٹھیک ہے، اب آپ نے پڑھ لیا توحید الوحیت، یعنی کہ اور کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں اس کو ہم نے ایک ماننا ہے، اس کی عبادت میں اس کو ایک ماننا ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نیت اللہ کے لیے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، دعا مانگنی ہے صرف اللہ سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہم نے مانگنا ہے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا، تو بھی وہ بھی اللہ سے مانگو. نمک چاہیے، وہ بھی اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عطا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اگلی صفت ہے توحید صفات. تو یعنی کہ صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک ماننا. ٹھیک ہے، پہلا تھا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اس کو ایک ماننا، دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں اس کو ایک ماننا، تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن اور حدیث سے بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب میں اب ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کسی میں نہیں ہو سکتی. رہنمائی کرنے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جیسے علم الغیب سمجھ لیں. ٹھیک ہے، علم الغیب کے غیب کی باتوں کا علم جو ہے نا وہ صرف اللہ کے پاس ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی ہماری آگے آنے والی زندگی کا ہمیں حال بیان کر دیں. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے؟ اپنے فیوچر کا خوف ان کو اتنا زیادہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے پاس جا رہے ہیں، جس میں کہ حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کی 40 دن تک پھر عبادت نہیں قبول کی جاتی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو نجومی کیا کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں، ان کے پاس جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے جنات کو بھیجتے ہیں آسمانوں کی طرف. جب اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہوتا ہے اپنے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، کوئی ان کو احکامات بتا رہا ہوتا ہے، تو فرشتے جاتے ہیں آسمانوں کے پاس اور جا کے باتیں سن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر انڈینس ڈرامے دیکھے ہوں گے ان چیزوں کو، پھر تو ہوگا کہ فوراً دعا مانگو کچھ دعا قبول ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنا ستارہ یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب آسمانوں پر جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے جنوں کو، شیطانوں کو. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ سیدھا جا کے جن کو اور شیطان کو لگتا ہے، اور وہ 1 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ستارہ جو ٹوٹتا ہوا جاتا ہے تو وہ شیطان کو یا جن کو جا کے لگتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے جو جن ہیں نا وہ شیطان بھی ہیں، شیطان ہیں جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نجومیوں کے قبضوں میں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جن جو ہیں، جنات جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی جنات کی طرف بات چلے گی، لیکن بات جو ہے وہ یہی میرا بتانا مقصد ہے، غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں تک کہ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ کسی بھی نبی اور ولی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہہ دیں کہ کسی نبی کو غیب کا علم ہے یا کسی ولی کو غیب کا علم ہے، تو بھی ہم شرک کے مستحق ہوتے ہیں.
تو ہم نے ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے کہ ہم نے ان تینوں چیزوں میں شرک نہیں کرنا۔ ایک تو ہے نا جو پہلی قسم میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں ایک ماننا، اس پر سب اقرار کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، یہود بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن وہ آگے جو دو صفت میں نے بیان کی ہیں، دو قسمیں بیان کی ہیں توحید کی، اس میں وہ جو ہیں وہ شرک کرتے چلے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر یہاں تک مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اہدنا الصراط، اہدی یہاں پر ہے اہدنا، ٹھیک ہے، نا کا مطلب ہوگا ہم، جہاں پر بھی نون کا صیغہ آ رہا ہوگا موسٹلی اس کا مطلب ہوگا جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، ٹھیک ہے۔ اہدنا اس کا مطلب ہوگا ہمیں ہدایت دے، صراط رستہ، المستقیم سیدھا، ٹھیک ہے، ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس میں دعا بھی ہے، تو اس میں یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے، سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ دعا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بلواتا ہے۔ ہم ہر رکعت میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا یا ٹیڑھا کر دینا بعد ہدایت کے، ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس ہدایت آ جائے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرما دے، آپ سب دعا کریں آج کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرما دے جو رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہو، ہمیں وہاں پر کر دے کہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں نہ کہ جہنم کے، ٹھیک ہے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے نا کہ ہم جنت کو پالیں، ہم ہدایت کو پالیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پالیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں، اپنے نبی کی محبت میں ڈوب جائیں، عشق الہی میں گم ہو جائیں۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دولت جو ہے وہ آج کسی کے پاس ہے کل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی غلام بن جائے گی دولت، جو اللہ کا غلام بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ایسے بندے بننا ہے، ایسے بندے بننا ہے کہ جس کے بعد کسی اور کی غلامی نہ رہے۔ دیکھیں دنیا میں انسان غلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نوکر ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالک سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کر لیں کسی طرح، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی وہ غلامی ہے کہ انسان کو اس غلامی میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اللہ سے محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ نوٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور ہمیں شرم نہیں محسوس ہوتی، کسی اور کے آگے ہم سر جھکائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں، کچھ بھی کرنے لگ جائیں، ہمارے اندر ایک گلٹ آئے گا اور شرمندگی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم کسی اور سے جا کے مدد مانگ رہے ہوں گے، پیسے مانگ رہے ہوں گے، ضرورت پوری کرنی ہے تو ہمیں شرم آ رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم دھڑلے سے ہر چیز مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہی ہمارا رازق ہے اور اسی نے ہمیں عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا بار بار کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ سیدھے رستے پر رکھنا، گمراہ لوگوں کے رستے پر نہ رکھنا۔ تو اس کی آیت کی آگے جو ہے میں وضاحت کر دوں، اگلی آیت سے اس کی بہت پیاری وضاحت ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط یہاں پہ دوبارہ صراط سے شروع ہوا ہے، رستہ الذین، ٹھیک ہے، الذین کا مطلب ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، انعمت تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کہتے ہیں کہ جب ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم آپ ہم یہ ان چیزوں میں کرتے ہیں۔ آپ کو موسٹلی قرآن پاک کے جتنے بھی ترجمے ملیں گے وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے تو سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وحد ہے، تو جو ہے ہمیشہ وحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ
میں بھی جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا صیغہ نہیں استعمال کیا گیا، تم کا بھی نہیں صیغہ استعمال کیا گیا۔ بے شک وہ ادب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ادب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، تو یہاں پر تو کا صیغہ استعمال ہوگا اور یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت، رستہ ان لوگوں کا جس پر علیہم جن پر، ٹھیک ہے، انعمت انعام کیا، علیہم جن پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، غیر مغضوب کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ہو، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ہو، غیر نہیں، مغضوبی غیر، ٹھیک ہے، مطلب ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر آپ غصہ ہوئے، علیہم ان پر، ولا واو نہیں، لا، اس کا مطلب واو اور لا نہیں، ضالین گمراہ، نہ تو ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، اللہ تعالیٰ سے بات کرے نا کہ نہ تو ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن پر غضب کیا، اور نہ ہی ان کا جن کو گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، صراط مستقیم کی میں یہاں پر وضاحت کر دوں کہ اس سے مراد سیدھا رستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب یہ کون ہے؟ تو سورۃ نساء نکال لیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 69 نکال لیں، سٹارٹ ہو رہی ہے وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ وا اور اس کی ٹرانسلیشن ویسے ہی پڑھ دیتی ہوں آپ کو، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا ہم انکار نہیں کر سکتے کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مطلب قیامت کے دن کا ذکر ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کن کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اس آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ سورۃ نساء میں اس کی تشریح، اس آیت کی تفسیر ہمیں سورۃ نساء میں مل جاتی ہے، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرمایا ہے انعم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کن پر انعام کرتا ہے، انبیاء پر، اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، تمام نبی، صدیقین، ٹھیک ہے، سچ بولنے والے، صدیق لقب اب آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ صدیقین ہیں جو صداقت، جو سچے ہیں، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک ایک بات پہ، جیسے کہ صدیق لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق لقب حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت ملا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے، تو آپ نے صبح کو سب کو بتایا جب، تو کفار ہنسنے لگے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو بعد میں حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور کہنے لگے دیکھو تمہارا دوست کیا کہتا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، وہ جنت کو دیکھا ہے، وہ دوزخ کو دیکھا ہے، وہ اس طرح وہ ٹھٹا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے تو یقیناً انہوں نے سچ کہا ہوگا، میں تو ایمان لاتا ہوں ان کی ہر بات پر، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس ٹائم ان کو صدیق کا لقب ملا، ٹھیک ہے۔ شہداء جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں شہید ہوتے ہیں، صالحین نیک لوگ، اب ہم جو ہیں وہ انبیاء میں شمار نہیں ہو سکتے، شہداء میں شمار ہو سکتے ہیں، لیکن صالحین نیک لوگوں میں ہم شمار ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے بن جائیں، تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، مغضوب کی میں یہاں پر وضاحت کر دوں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں، ضالین اس سے مراد نصارہ ہیں یعنی کہ عیسائی، ٹھیک ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کیسے غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو بہت سی نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، اب آپ یہود کو دیکھ لیں کتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
انہی دنوں میں واقعات ملتے ہیں آپ کو کہ کبھی خاکے بنا رہے ہیں، کبھی کارٹون بنا کر مطلب ہماری دل آزاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں بن رہے؟ بالکل، تو اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوا، تو اسی لیے دیکھیں قرآن پاک نازل ہوا 1400 سال پہلے، لیکن اب تک اللہ تعالیٰ نے اب تک کہا ہے کہ جب کہہ دیا نا کہ ان پر غصہ ہوا، تو یہاں پر یہود مراد ہیں، تو مطلب اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پر غصہ ہوتا ہی رہے گا، ان کے کام ہی ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ضالین یہاں سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی جو گمراہ ہو گئے، کیا کرتے ہیں؟ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، اور گمراہ کس طرح ہوئے کہ انہوں نے غلب کیا، غلب کہتے ہیں بڑھا دینا کسی چیز کو، کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے؟ ابھی 25 دسمبر گزرا ہے جو کرسمس مناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تو ثالث کے قائل ہیں یہ لوگ، یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تین ہیں، کہ ایک اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم، ان تینوں کو مانتے ہیں، یہ اس طرح کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ اتنے گمراہ ہوئے کہ دنیا میں ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور اب کیا کرتے ہیں؟ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، مطلب فادر بن جاتے ہیں، کچھ ننس بن جاتی ہیں، سسٹرز ہوتی ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں، رہبانیت کر لیتے ہیں کہ ہم تو عبادت میں مصروف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں علم بھی دیا، تورات آئی، ٹھیک ہے؟ یہود کے پاس دیکھیں تورات ہے، اور یہ عیسائی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، تو ان کو تو چاہیے تھا اپنی کتاب کو پکڑ لیتے، پکڑنے کے بعد اس پر عمل کرتے جب تک وہ تھی، اور اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، جتنی کتابیں پہلے نازل کی تھیں اب ان پر عمل نہ کیا جائے، اس نبی پر ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اس نبی پر ایمان لے کر آؤ، اور کہا گیا کہ جو کتاب نازل کر رہا ہوں میں، جو وہی نازل ہو رہی ہے، اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اس کو کرنا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی اس پر ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ انکار کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جو صحیح علم رکھنے والے تھے، جو آیتوں کو نہیں چھپاتے تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آیتوں کو چھپا دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، جیسے کہ جس میں سزا کا بیان ہوتا تھا وہ نکال دیتے تھے آیت اپنی کتاب سے، اسی لیے تو کتابوں میں رد و بدل ان کی ہوتی چلی گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا کہ اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، نہ کوئی کافر، نہ کوئی مسلمان، کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ذلیل اور رسوا ہو گئے دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات کا مذاق اڑایا، تو وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں آج، ٹھیک ہے؟ وہ بے شک نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس دولت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو ہم پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، اور کفار پر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسا عذاب نازل کرے کہ یہ نیست و نابود ہو جائیں، لیکن ڈھیل ملی ہوئی ہے صرف کافروں کو، ٹھیک ہے؟ ان کی توبہ کا بھی انتظار ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ توبہ کر لیتے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کو عقل ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آخری حصے میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بات آتی ہے، آمین کہنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھی جائے تو امام بھی آگے آمین کہے، ٹھیک ہے؟ اور مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی آمین کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں، یعنی کہ وہ نمازیں جن میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، فجر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں اونچی آواز میں آمین کہا کرتے، اور صحابہ بھی، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے ابن ماجہ سے سنائی ہے، ٹھیک ہے؟ ابن کثیر تفسیر کی بک ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ آمین کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح ہو، جیسے مطلب دعا جو بھی مانگ رہے ہیں نا اس کے بعد آمین کہتے ہیں نا کہ اسی طرح ہو، یا اللہ اسی طرح ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ ہمیں نامراد نہ کرنا، جو ہم نے دعا مانگی ہے اس سے ہمیں نامراد نہ کرنا، کیونکہ مراد لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں۔ تیسرا اس کا مطلب ہے اللہم استجب لنا، کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اس آمین کے 3 مطلب ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورۃ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی،
اور کل کو ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ۔ تو جب بھی کوئی بھی نئی سورت سٹارٹ کرنی ہو یا قرآن پاک کا اینڈ ہو، جب ہم سورۃ ناس پڑھ لیں، اپنا قرآن پاک مکمل کر لیں، تو کبھی بھی سورۃ ناس پر اینڈ نہ کریں، بلکہ فوراً قرآن پاک کو کھولیں آپ اور سورۃ فاتحہ دوبارہ پڑھ لیں کہ میں اس قرآن پاک کو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی تو میں سورۃ البقرہ فوراً ہی سٹارٹ کر دوں گی، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن دے دوں گی کہ بقرہ سے مراد گائے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا جو کہ بہت اہم واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے بنی اسرائیل نے سوال کرتے گئے اور ان پر کیسے اپنے اوپر مشکلات نازل ہوتی گئیں۔ اچھا، حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں لا تجعلوا بیوتکم کہ قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، فَإِنَّ الْبَيْتِ الَّذِي، پس بے شک جس گھر میں تقرأوا فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ مکی اور مدنی کا تھوڑا سا میں فرق بتا دوں۔ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا کسی اور مقام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، تو جہاں بھی نازل ہوئی ہجرت سے پہلے وہ تمام کی تمام صورتیں مکی کہلائیں گی، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، جہاں بھی نازل ہوئی ہوں گی تو وہ مدنی کہلائیں گی۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، بالکل غلط ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام مدنی ہیں۔ اچھا، بعض اس صورت کی آیتیں جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو کچھ آیتیں اس وقت بھی نازل ہوئیں، تو اس وقت تو آپ مکہ میں تھے نا۔ تو اس صورت کا میں سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے، ان کو یہ یاد رکھیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے، اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا آتا ہے، احادیث میں اتنا ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب فضائل القرآن، ٹھیک ہے، اس میں باب بنے ہوئے ہیں، تو کتاب جو ہے وہ فضائل القرآن ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی جیسے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ اس حدیث کے ذریعے سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ 10 نیکیاں ملے گی، قرآن پاک کا ایک لفظ بھی پڑھو، جو زید نام رکھتے ہیں لوگ اپنا، پھر وہ اپنے بیٹے کا جب نام پکارتے ہیں پھر ان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ اسی آیت کو لیا گیا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم کے بارے میں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اتنا ہی، جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کی ہم سیکنڈ آیت پڑھیں گے، جو کہ اس کی تفسیر زیادہ ہے تو وہ میں کل ہی کروں گی، تو اس کی ایک آیت آج ہم نے پڑھ لی ہے، تو باقی کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔